اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں کیم ناصر شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں آصف پر میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بلڈ گروپ کے بارے میں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلڈ گروپ جو ہے یہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں، اس کی نیگیٹو پازیٹیو کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ بتاؤں گا کہ ہر جو بلڈ گروپ ہے اس کا مزاج کون سا ہے۔ ہر بلڈ گروپ کا الگ مزاج ہے، الگ قسم کے بلڈ گروپ ہیں، اور پوری دنیا میں یہ صرف اتنے ہی بلڈ گروپ ہیں جتنے آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ کوئی نہ کوئی انسان میں جو ہے یہ بلڈ گروپ جو ہے یہ پایا جاتا ہے۔ کل کی جو بلڈ گروپ ہے، یہ ٹوٹل جو بلڈ گروپ ہے یہ 4 ہے، مین جو ہے یہ 4 ہے۔ اے گروپ، بی گروپ، اس کے بعد اے بی گروپ، اس کے بعد ہے او گروپ۔ اب یہ 4 مین گروپ ہیں۔ اب کیا ہے کہ ان میں جو ہے پھر آگے جو ہے پازیٹیو اور نیگیٹو دیکھا جاتا ہے۔ 4 ان میں پازیٹیو ہیں، 4 ان میں نیگیٹو ہیں۔ یہی گروپ ہیں اے پازیٹیو اور اے نیگیٹو، بی پازیٹیو، بی نیگیٹو، اے بی پازیٹیو، اے بی نیگیٹو، او پازیٹیو، او نیگیٹو۔ یہ ٹوٹل 8 بلڈ گروپ بنتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں جتنی دنیا میں بھی انسان ہے سب میں یہ 8 گروپ میں سے کوئی نہ کوئی گروپ جو ہے وہ ہوتا ہے، چاہے وہ اے پازیٹیو ہو، چاہے وہ اے نیگیٹو ہو، چاہے وہ بی پازیٹیو ہو، چاہے وہ بی نیگیٹو ہو، چاہے وہ اے بی پازیٹیو ہو، چاہے وہ اے بی نیگیٹو ہو، چاہے وہ او نیگیٹو ہو، چاہے وہ او پازیٹیو ہو۔ تو ان 8 میں سے کوئی نہ کوئی جو گروپ ہوگا، جو بلڈ گروپ ہوگا، وہ ہر انسان میں ایک ہی ہوتا ہے۔ باپ کا اور ہو سکتا ہے، بیٹے کا اور ہو سکتا ہے، ماں کا اور ہو سکتا ہے، بیٹی کا اور ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو باپ کا ہے وہی بیٹے کا ہو، جو ماں کا ہے وہی بیٹی کا ہو، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے کہ کس کو کون سا بلڈ ملتا ہے، یہ اس کے مزاج کے مطابق ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، جیسا بلڈ گروپ ہوگا، جس انسان کا جیسا بلڈ گروپ ہوگا اس کا مزاج بھی ویسا ہوگا۔ گرم ہوگا، گرم تر ہوگا، خشک ہوگا، سرد ہوگا، سرد تر ہوگا، خشک سرد ہوگا۔ مختلف قسم کے جو ہے یہ مزاج بھی ایسے ہی ہے۔ تو آگے آپ کو میں بتاؤں گا کہ کون سے بلڈ گروپ کا مزاج کون سا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے ویڈیو مکمل لازمی دیکھنی ہے، بغور سننی ہے اور بار بار سننی ہے، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ جو اے گروپ ہے یا اے پازیٹیو نیگیٹو گروپ ہے ان کے مزاج کیا ہیں اور کیسے ان کے مزاج بدلتے ہیں۔ بلڈ گروپ کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مکمل تفصیلی ویڈیو ہے، آپ نے یہ لازمی دیکھنی ہے، مگر اس سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، آپ ہمارے چینل آصف اور میرا یوٹیوب چینل لائک شیئر ضرور کر دیں۔ ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بار وقت آپ کے نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل جائے گی۔ اور آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا ہے۔ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے آپ کو ہمارے چینل پہ ہر مرض کی ویڈیو مل جائے گی، بچوں سے لے کے بزرگوں تک تمام عمر کے افراد کی ویڈیو الحمدللہ ہمارے چینل پر موجود ہے۔ بچوں کے امراض ہیں، زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض ہیں یا بزرگوں کے امراض ہیں، جتنے بھی امراض ہیں الحمدللہ ہمارے چینل پر ہر مرض کی ویڈیو موجود ہے۔ آپ کو، آپ کے کسی دوست، احباب، رشتہ دار کو، کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بیماری ہو، تو آپ ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے مطلوبہ مرض کی ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی۔ تو ناظرین، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اے گروپ جو ہے، اے پازیٹیو گروپ جو ہے، یہ کیسے بنتا ہے۔ اے پازیٹیو جو ہے، جب خون میں جو اعصابی مادہ ہوتا ہے اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے، اور جو قشری مادہ ہوتا ہے جس کو غدی مادہ کہتے ہیں اس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، تو جو اس سے جو مرکب بنتا ہے وہ ہوتا ہے اے پازیٹیو گروپ۔ اور اے پازیٹیو گروپ جو ہے یہ ہر انسان میں نہیں ہوتا، یہ مختلف انسانوں میں جو ہے یہ پایا جاتا ہے۔ اے پازیٹیو گروپ جو ہے ایسے بنتا ہے۔ اے پازیٹیو کو اعصابی قشری مزاج کہتے ہیں، عام زبان میں اس کو تر گرم مزاج بھی کہتے ہیں۔ تو جو اے پازیٹیو بلڈ گروپ ہے اس کا جو مزاج ہوتا ہے یہ تر گرم مزاج ہوتا ہے، اعصابی قشری مزاج ہوتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر ہے اس کا بی پازیٹیو۔ بی پازیٹیو جو ہے یہ کیسا بلڈ ہوتا ہے اور اس کا مزاج کیسا ہوتا ہے یہ آپ سن لیں۔ جب خون میں مخاطی مادہ جو ہے اس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اور عضلاتی مادہ جو ہوتا ہے اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے، تو یہ ہو جاتا ہے مخاطی عضلاتی مرکب۔ اس عضلاتی مخاطی مرکب کے مزاج کو جو ہے خشک سرد کہتے ہیں، عام زبان میں اس کو خشک سرد مزاج کہتے ہیں۔ تو جن دوستوں میں، جن بزرگوں میں،
جن بھائیوں میں بی پازیٹیو بلڈ گروپ ہوتا ہے تو ان کا جو مزاج ہوتا ہے وہ خشک سرد مزاج ہوتا ہے، اور بلڈ گروپ جو بی پازیٹیو ہوگا اس کا مزاج خشک سرد مزاج ہوگا۔ اب جو تیسرے نمبر پر ہے یہ ہے اے بی پازیٹیو۔ اے بی پازیٹیو جو ہے یہ کیسا بلڈ گروپ ہے اور اس کا مزاج کیسا ہے؟ اے بی پازیٹیو جو ہے اس میں جب مخاطی مادہ کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، جب خون میں مخاطی مادہ جو ہے اس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، اور جو اعصابی مادہ ہوتا ہے اعصابی مادہ کی مقدار اس میں کم ہو جاتی ہے، تو اس مرکب کو مخاطی اعصابی مادہ کہتے ہیں، مزاج کہتے ہیں۔ تو عام زبان میں اس کو سرد تر مزاج کہتے ہیں۔ تو جن دوستوں کا بلڈ گروپ جو ہے یہ اے بی پازیٹیو ہے تو ان دوستوں کا مزاج ہوگا وہ سرد تر مزاج ہوگا، اور سرد تر مزاج جو ہے یہ ہر انسان میں نہیں پایا جاتا۔ جن دوستوں کا اے بی پازیٹیو گروپ ہوگا ان کا جو مزاج ہوگا وہ مخاطی اعصابی مرکب کا مزاج ہوگا، اور یہ ہوگا سرد تر مزاج۔ اب جو چوتھا گروپ ہے او پازیٹیو۔ اب او پازیٹیو جو ہے جب خون میں قشری مادہ کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اس کے بعد جو عضلاتی مادہ ہوتا ہے اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے، تو اس مرکب کو جو ہے قشری عضلاتی مرکب کہتے ہیں، قشری عضلاتی مزاج کہتے ہیں۔ عام طور پر اس کو عام زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں گرم خشک مزاج۔ ایسا انسان جس میں او پازیٹیو ہوگا اس کا جو مزاج ہوگا وہ گرم خشک مزاج ہوگا، اور اس کا جو بلڈ گروپ ہوگا یہ او بلڈ گروپ ہوگا، او پازیٹیو بلڈ گروپ ہوگا۔ تو ناظرین یہ میں نے آپ کو بلڈ گروپ پازیٹیو کے بارے میں بتا دیا ہے کہ اے پازیٹیو، بی پازیٹیو، اے بی پازیٹیو اور او پازیٹیو۔ تو یہ مزاج جو ہے یہ میں نے آپ کو پازیٹیو کے بارے میں بتا دیا ہے۔ تو پوری دنیا میں یہ چار مزاج جو ہیں یہ پائے جاتے ہیں۔ آپ جو رہتے ہیں وہ ہے نیگیٹو، اے نیگیٹو، بی نیگیٹو، اے بی نیگیٹو اور او نیگیٹو۔ تو ان کا جو مزاج ہے یہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا، اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا مزاج کیسا ہوتا ہے اور یہ کن لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ تو ناظرین آپ نے یہ ویڈیو اگر دیکھ لی ہے تو انتظار کریں، نیکسٹ انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو ہوگی وہ بلڈ گروپ نیگیٹو کے بارے میں ہوگی، کہ وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا مزاج کیسا ہوتا ہے۔ اکثر دوست وہ مجھ سے سوال کرتے رہتے ہیں، میسج کرتے رہتے ہیں کہ ہم سب مزاج کے بارے میں بتایا کریں، مزاج کے بارے میں بتایا کریں۔ تو میں نے سوچا کہ بلڈ گروپ کے مطابق اگر آپ کو مزاج کے بارے میں پتہ چل جائے تو یہ آپ کے لیے اور زیادہ سہولت ہوگی۔ اگر آپ کو بلڈ گروپ کا پتہ ہوگا کہ اس انسان کا بلڈ گروپ کون سا ہے تو آٹومیٹک آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس بندے کا جو مزاج ہے یہ بھی کیسا ہوگا، گرم ہے، گرم تر ہے، خشک تر ہے، سرد تر ہے، یا گرم خشک ہے، جو بھی مزاج ہوگا تو آپ کو بلڈ گروپ سے ہی پتہ چل جائے گا کہ اس بندے کا مزاج کون سا ہے۔ تو ناظرین دوسری ویڈیو کا انتظار کریں، بہت جلد آپ کے ساتھ جو ہے دوسری ویڈیو شیئر کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔